الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وقال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. بزرگان محترم، برادران عزیز، میں نے کلام پاک کی آیت تلاوت کی. یہ سورہ جمعہ کی آیات ہیں. اس میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کے 3 مقاصد بیان فرمائے. یعنی مقاصد بعثت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں، کیا کام دے کر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا. 3 کام بیان کیے. نمبر 1، هو الذی بعث. میں آیت کی تشریح عرض کرتا ہوں. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. وہ اللہ وہ ہے جس نے بھیجا امیین میں، یعنی غیر تعلیم یافتہ لوگ جن کے پاس تعلیم نہیں تھی، کیونکہ یہ عرب قوم جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یہ عرب قوم بالکل ایک غیر تعلیم یافتہ جاہل قوم تھی. ایک دوسرے کو قتل کرنا، ایک دوسرے کو مارنا، یہ ان کا کام تھا. دوسرے کا مال ہڑپ کر جانا، دوسرے کو لوٹ جانا، یہ ان کا کام تھا. فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین. اللہ وہ ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ہے الذی جس نے بھیجا امیین میں ایک رسول کو. انہی کی قوم میں سے ایک رسول کو اللہ تعالیٰ نے بنا کر بھیجا. یتلو علیہم آیاتی. پہلا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیات کو تلاوت کریں، قرآن پاک سکھلائیں. وَيُزَكِّيهِمْ. اور لوگوں کا تزکیہ کریں، ان کی تربیت کریں. یعنی قرآن پاک پڑھنا الگ چیز ہے اور لوگوں کی تربیت الگ چیز ہے. تعلیم الگ چیز ہے، تربیت الگ چیز ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. اور قرآن پاک کی تعلیم بھی دی. تعلیم دینے کا مطلب یہ کہ مطلب سکھائے، صرف تلاوت نہیں کی. تلاوت تو کی، وہ الگ چیز ہے. تربیت کی، وہ الگ چیز ہے. اور تعلیم دی، قرآن پاک کے مطلب بتائے، قرآن پاک کے مطلب سکھائے کہ یہ مطلب ہے قرآن پاک. والحکمہ. حکمت سے مراد ہے احادیث، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے سے قرآن پاک کی تعلیم دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے اعمال، یہ ساری مل کر حدیث بن جاتی ہے. جو آپ نے لوگوں کو حکم دیا، جو آپ نے لوگوں کو ارشاد فرمایا، آپ کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا، آپ نے کہا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، آپ نے ان کو منع نہیں کیا، یہ سب حدیث. یہ 3 کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں جو اللہ رب العزت نے مقاصد بعثت جو بیان کیے گئے، وہ یہ 3 ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے. نمبر 1، تلاوت کلام پاک، قرآن پاک پڑھ کر سکھانا. نمبر 2، تعلیم کتاب اللہ کی تعلیم دینا، یعنی قرآن پاک کے مطالب سکھانا،
قرآن پاک کے مطلب بتانا، قرآن پاک کا ترجمے کے ساتھ ساتھ اس کے معنی سکھلانا۔ نمبر 3 تزکیہ، کہ تربیت، صرف تعلیم نہیں۔ آج ہمارے ہاں کا بہت بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیتے، تربیت نہیں دیتے، پر کتابیں دے دیں، اسکولوں میں داخل کر دیا اور فارغ ہو گئے۔ اس طرح تیار نہیں ہوتے بچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اللہ رب العزت نے جو قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ تزکیہ ہے، کہ تعلیم بھی دو، تزکیہ بھی کرو، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دی، اور فرمایا کہ اس سے پہلے تم لوگ گمراہ تھے۔ جب تک یہ چیز نہ ہو، تعلیم نہ ہو، تربیت نہ ہو، تو انسان گمراہ۔ یہ تینوں کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو آپ نے قرآن پاک پڑھنا بھی سکھلایا، چنانچہ صحابہ کرام ایک سے ایک بڑے قاری تیار ہوئے، پوری دنیا میں جا کر انہوں نے قرآن پاک کی تعلیم دی، ایک ایک بچے کو قرآن پاک پڑھنا سکھلایا۔ صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سیکھنے کے بعد اس قرآن پاک کی تعلیم کو دنیا میں عام کیا۔ اور پھر تعلیم کتاب، قرآن پاک کی تعلیم وہ دی۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ترجمہ سیکھا۔ ترجمے سے مطلب ہے کہ اس کے معنی اور مطالب سیکھے۔ حالانکہ صحابہ کرام تو عربی دان تھے، ان کو ترجمہ سیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، مادری زبان تھی عربی۔ لیکن اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، اس آیت کے مصداق کیا ہیں، مثلا ایک چھوٹا سا لفظ عرض کرتا ہوں، اقیم الصلاۃ، قرآن پاک میں فرمایا نماز قائم کرو، کتنی جگہ پر قرآن کریم میں آیا، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرتے تھے وہ لوگ، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اب نماز، یہ تو آ گیا کلام پاک میں کہ نماز قائم کرو، لیکن کیسے کرو، کتنے وقتوں میں کرو، اس کی شرائط کیا ہیں، یہ تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے نہیں بیان کی۔ نمازوں کے اوقات بھی بیان نہیں کیے، ان کی تفصیلات بیان نہیں کی۔ یہ ساری تفصیلات ہمیں کس نے بتائیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں۔ اس لیے آپ احادیث میں اگر کتاب الصلاۃ کا باب اٹھائیں، وہ اتنا بڑا باب ہے، سب سے بڑی کتاب بنتی ہے کتاب الصلاۃ کی۔ اتنے احکامات، اذان کے، نماز کے، اوقات صلاۃ کے، مکروہات کے، فرائض کے، واجبات کے، پاکی کے، ناپاکی کے، بے شمار مسائل۔ کہنے کو تو کیا ہے، ایک آیت ہے اقیم الصلاۃ، 2 لفظ آ گئے، اور لیکن تفصیل ہے کہ اتنی پھیلی ہوئی تفصیل۔ یہ ہے معنی قرآن، مطالب قرآن۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، کس کو دو، کس کو نہ دو، کیا تفصیل ہے، کس کے اوپر واجب ہوتی ہے، کس کے اوپر واجب نہیں ہوتی، کیا اس کی پورا ایک سلسلہ ہے کہ سونے کی زکوٰۃ کیسے، چاندی کی کیسے، جانوروں کی کیسے، مال کی کیسے، پوری اس کی تفصیل ہمیں احادیث میں ملتی ہے۔ یہ معنی، یہ مطالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، چھوٹی سی آیت ہے کہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا، وحرم الربا، سود کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ یہ 2 باتیں آ گئی۔ اب اس کی تفصیل کیا ہے کہ خرید و فروخت کی تعریف کیا ہے، کیا خرید و فروخت کے اندر چیزیں آتی ہیں، ربا کیا چیز ہے، سود کیا چیز ہے، سود کی تعریف کیا ہے، کیا اس کی تفصیلات ہیں، اس کی تفصیلات حدیث میں آ گئی۔ یہ معنی قرآن ہے جو ہر مسلمان کے اوپر سیکھنا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک صرف علماء کے لیے نازل نہیں کیا، اللہ نے پوری امت محمد علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے لیے قرآن پاک نازل فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نے پڑھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سورہ بقرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 سال میں مکمل فرمائی، 8 سال میں سورہ بقرہ مکمل کیے۔ حالانکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو مادری زبان تھی عربی، ترجمہ قرآن کریم کا تو آتا تھا ان کو۔ کیا سیکھا؟ مطلب سیکھے، معنی سیکھے۔ اس لیے یہ قرآن پاک سے آج ہمارا رشتہ اتنا کمزور ہو گیا
اتنا کمزور ہو گیا کہ صحیح طرح روانی سے تجوید کے ساتھ ہمیں قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، اور نہ محنت کرتے ہیں اس کے لیے، نہ بچپن میں محنت کرتے اکثریت، نہ بڑے ہونے کے بعد محنت کی، ویسا جیسا اٹک اٹک کے الٹا سیدھا بغیر تجوید کے قرآن پاک پڑھ لی۔ میرے بھائیوں، قرآن پاک اللہ رب العزت نے ہماری اصلاح کے لیے، ہماری تربیت کے لیے، ہماری بخشش کے لیے بھیجا ہے۔ بخشش کا ذریعہ بھی قرآن کریم، جہاں اور چیزیں ہیں وہاں کلام پاک بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الف لام میم، ایک حرف، یہ تین حرف ہیں الف لام میم، الالف حرف واللام حرف والمیم حرف۔ یہ ایک الف لام میم پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 30 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو ہمارے نامہ اعمال کو بھرنے والی چیزوں میں جہاں اور چیزیں ہیں، وہاں ایک بہت بڑی چیز، بہت بڑا عنصر ایک تلاوت کلام پاک۔ یہ رمضان کے لیے قرآن کریم نازل نہیں ہوا کہ آپ رمضان المبارک میں تلاوت کریں اور پھر چھوڑ دیں، ہمارا رشتہ ہی ختم ہو جائے۔ نہ یہ قرآن پاک اس لیے آیا کہ بیٹیوں کو رخصت کرنے کے لیے اس کے سائے میں آپ نے رخصت کر دیا۔ قرآن پاک تو ایک پیغام ہے، قرآن پاک تو زندگی کا دستور العمل ہے، دنیا کا، آخرت کا، قبر کا، اپنی زندگیوں کا، معاشرت کا، تجارت کا، عدالت کا، ان سب کا نظام اللہ نے قرآن پاک میں دیا۔ جب ہم قرآن پاک کو پڑھیں اس کی تفسیر کے ساتھ، اس کی تشریح کے ساتھ، جس کے اندر احادیث بھی آتی ہیں اور دوسری چیزیں بھی آتی ہیں، انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز ہمیں قرآن پاک میں بیان فرمائی، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں دی ہے۔ لیکن ہم اپنا رشتہ قرآن پاک سے چھوڑے بیٹھے۔ تو پہلی چیز ہے تلاوت کلام پاک۔ تلاوت کلام پاک روزانہ کی بنیاد پر ہر انسان کے لیے لازم ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ فرائض اسلام میں داخل ہے، فرائض اسلام تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لیکن اس کی اہمیت ایسی ہی ہے جیسا کہ فرض کی ہوتی ہے۔ اس کی جو برکتیں، اس کی جو انسان کو جو اس کا انوارات نصیب ہوتے تلاوت کلام پاک کے، وہ عجیب و غریب ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، جب ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو جتنی بھی تلاوت کی، آدھا سپارہ کیا، ایک سپارہ کیا، اگر آپ جوڑیں کہ ہر حرف پر اللہ نے کتنی نیکیاں ہم کو عطا فرمائی، تو آپ اس کو گن نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نیکی عطا کی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں فرمایا، حضرت نے فرمایا کہ انسان کے نام اعمال کو بھرنے والی بہترین چیز ایک قرآن پاک بھی ہے۔ نام اعمال کو بھرنے والی بہترین چیز ایک قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ ہم اہمیت نہیں دیتے اس کو، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، آپ اگر 15 منٹ قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں اطمینان سے، تو 15 منٹ میں آدھا سپارہ، پون سپارہ، یعنی 2/3 سپارہ آرام سے ہو جاتا ہے۔ حفاظ کرام 15 سے 20 منٹ میں قرآن پاک ایک سپارہ پڑھ لیتے۔ آپ نے پڑھ لیا 15 منٹ، تو آج کل ہم لوگ دوسرے میسیج دیکھنے میں گپ شپ میں نکال دیتے ہیں۔ 15 منٹ میں جب آپ نے جتنا قرآن پاک پڑھا، آپ اگر اس کا حساب جوڑ سکتے ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام اعمال میں کتنی نیکیاں رکھی ہیں۔ قرآن پاک پڑھا ہے آپ نے، اس کی برکتیں الگ ہیں، اس کے انوارات الگ ہیں، اس کی جو ایک اس کا جو نور ہے وہ علیحدہ ہے۔ وہ قلب کو، انسان کو جتنا سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، دنیا کی کوئی چیز انسان کو سکون پہنچانے والی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ہمیں خود فرمایا کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن پاک کے ذکر سے ہی، اللہ کے ذکر سے ہی انسان کے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے، جہاں دوسرے اذکار ہیں، درود شریف پڑھی آپ نے، استغفار پڑھا آپ نے، دوسرا تیسرا پہلا کلمہ پڑھا، وہ بھی ذکر ہے، لیکن افضل الذکر وہ فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کو، یہ افضل الذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کو انتہائی پسندیدہ ہے۔
حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کو اللہ تعالیٰ دیدار نصیب فرماتے تھے اپنا، ایسا مقام تھا ان کا، جاگتے ہوئے میں دیدار نصیب ہو جاتا تھا۔ کسی نے پوچھا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے، فقہ حنبلی آتا نا، حنبلی فقہ انہی سے چلا، اونچے درجے کے فقہا میں سے، اور بڑے اللہ رب العزت نے جو تقوی اور طہارت عطا فرمائی وہ تو عجیب و غریب تھی۔ ان سے کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار آپ کو نصیب ہو جاتا ہے تو کبھی ایک سوال ہماری طرف سے اللہ سے کر لیں کہ یا اللہ آپ کے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ آپ کے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا میں بات سوال کر کے دیکھ لوں گا۔ جب دیدار نصیب ہوا دوبارہ تو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ رب العزت سے سوال کیا کہ یا اللہ آپ کے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تلاوت القرآن، قرآن پاک کی تلاوت۔ پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بفہم او بلا فہم، یا اللہ سمجھ کر پڑھیں یا بغیر سمجھے، تب آپ کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بفہم او بلا فہم، سمجھ کر پڑھو یا بغیر سمجھے، ہر صورت میں میرے قرب کا ذریعہ تلاوت کلام پاک۔ ہم خود اللہ کی رحمتوں سے دور بیٹھے، دوسروں سے کہتے ہیں کہ یوں کر دو یہ کر دو۔ آپ یقین مانیے، آپ تلاوت کلام فرائض نمازیں اپنے وقت پر اہتمام سے پڑھیں، وہ تو فرض ہے، اس کے بعد جب آپ تلاوت کریں پتہ نہیں کتنی اللہ تعالیٰ مسائل ہمارے حل فرما دیتے، ہمارے علم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کون سا کام اللہ نے ہمارا بیٹھے بٹھائے کر دیا اور کس مشکل سے اللہ نے ہم کو نکال بھی دیا، پتہ نہیں چلتا۔ ہم اللہ کا دروازہ تو کھٹکھٹا کر دیکھیں، ہمارے پاس سارا دن گپ شپ کے لیے وقت، واٹس ایپ کے لیے وقت، موبائل کے لیے وقت، دنیا کے ہر کام کے لیے وقت ہے، لیکن ہم تلاوت کلام پاک کے لیے 15-20 منٹ نہیں نکال پاتے، اور پھر ہم پریشان رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کلام پاک میں ایسی ایسی آیتیں رکھی، ایسی ایسی برکتیں رکھی، آپ عمل تو ہمارا آپ کر کے دیکھیں۔ یہ میں چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ نظر لگ گئی، جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا، عامل یہ عامل وہ عامل، یہ سارے چکر بازی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دو آخری جو دو صورتیں اتاری ہیں، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، عجیب صورتیں ہیں۔ حضرت مفتی صاحب، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، جو بانی ہے دارالعلوم کراچی، انہوں نے معرف القرآن، تفسیر معرف القرآن میں لکھا کہ یہ دو صورتیں انسان کے لیے اتنی اہم اور ضروری ہیں کہ انسان کے کپڑے اور کھانے پینے کی چیزوں سے زیادہ اہم یہ دو صورتیں ہیں۔ یعنی ہمیں اور آپ کو کپڑوں کی، کھانے پینے کی اتنی ضرورت نہیں جتنی ہمیں ان دو صورتوں کی ضرورت ہے۔ فرمایا تھا کہ انسان کو تکلیف پہنچانے والے یا تو انسان ہوتے ہیں، انسان کو تکلیف پہنچانے والے یا تو جنات ہوتے ہیں۔ اب ہم سڑک پر جاتے ہیں، کوئی لوٹ مار کر کے چلا گیا، کسی نے کوئی چیز چھین لی، کسی نے کوئی دھوکہ دے دیا، کسی نے کوئی اذیت پہنچا دی، ہوتا ہی نہیں ہوتا، اور یہ انسان کو جنات ستاتے ہیں۔ فرمائے ان دونوں صورتوں سے تحفظ کے لیے اللہ نے یہ دو صورتیں اتاری، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی جن سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، ان کا معمول یہ ہے جو حدیث میں لکھا کہ رات کو سوتے وقت قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ تین صورتیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے سوتے تھے۔ اور یہ لکھا ہے کتابوں کے اندر، انسان اگر ہر نماز کے بعد اس کو پڑھ، چھوٹی سی 1 منٹ بھی نہیں لگتا، پڑھ کر دم کر لے، پتہ نہیں کتنے شرور و آفات، نظر بد، جادو ٹونے سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے، اپنی روٹین میں تو نہیں۔ یہ تو میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی۔ سورۃ التکاثر، الہاکم التکاثر کے بارے میں حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون آدمی ایسا ہے، صحابہ کرام سے فرمایا تم میں سے کون آدمی ایسا ہے جو 1000 آیتیں پڑھے روزانہ؟ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے کون آدمی 1000 آیتیں پڑھ سکتا ہے روزانہ؟ آپ نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی آدمی الہاکم التکاثر روزانہ نہیں پڑھ سکتا؟ فرمایا کہ ایک سورت الہاکم التکاثر 1000 آیتوں کے برابر اس کا ثواب ہے۔
میں نے ایک ساتھی کو لگایا جو میرے پاس پڑھتے تھے، میں نے کہا ذرا دیکھو 1000 آیتیں کتنے سپارے بنتے ہیں؟ تو جو درمیانے درجے کی آیتوں کو ہم نے جوڑا تو تقریباً 6.25 سپارے بنتے تھے، 6.25 سے 6.5۔ تو ہمارا پڑھ سکتے 6.25 6.5 سپارے روزانہ معمولاً۔ یہ قرآن قل هو اللہ کے بارے میں فرمایا کہ ثلث قرآن ہے، 1/3 قرآن ہے، یعنی 10 سپاروں کے برابر ثواب ہے۔ تو یہ کلام پاک کی تلاوت کو ہم نے چھوڑ دیا۔ ہمارے گھروں کے در و دیوار میں کلام پاک نہیں گونجتا، ہمارے گھروں کے اندر کلام پاک کی تلاوت کی آواز نہیں آتی۔ کیسے اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہمارے گھروں میں آئیں گی؟ ہم خود ایسے کام کر رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ گھروں میں گانے باجے، ہر چیز میں آج کل میوزک، موبائل کھولو تو میوزک، کوئی ہولڈ کروائے تو میوزک۔ لیکن اللہ کا کلام اگر آئے، اللہ کے کلام کی آوازیں تو گھر میں آئیں، بچے تو گھر میں قرآن پاک پڑھیں، بڑے پڑھیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسی برکت عطا فرماتے۔ برکت بھی ہے، اللہ کی رضا بھی ہے، اور قبر اور آخرت کا انوارات اور اس کے نامہ اعمال بھی ہے۔ یہ پہلا مقصد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یتلو علیہم آیاتی، تلاوت کرو کلام پاک کی تلاوت۔ تلاوت کے لیے ضروری ہے اپنے بچوں کو قرآن پاک سکھائیں، خود سیکھیں اہتمام کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ ربا ربی میں جناب کسی کے پاس بھیج دیا، اہتمام کر کے بچوں کو ہمارے ہاں کتنا اہتمام کرتے ہیں انگلش سیکھنے کا، کہ بچے کی زبان اٹکے نہیں، بچوں کو انگلش صحیح آتی ہو۔ اس کا اگر ہم آدھا اہتمام بھی کر لیں تلاوت کلام پاک کا، ہمارے بچوں کے اندر کتنے انوارات اور برکتیں پیدا ہو۔ قرآن پاک یہ تو ہماری ہر جگہ کی کتاب ہے، یہ تو ہماری زندگیوں کی کتاب ہے جس کو ہم چھوڑ بیٹھے۔ یہ صرف رمضان المبارک کے لیے نہیں ہے، رمضان میں تو ہے ہی تلاوت کا بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن یہ کہ یہ رمضان کے دوسرے دنوں میں چھوڑنے والی چیز نہیں ہے۔ اپنی زندگی کے اندر کلام پاک کا تلاوت کا ایک وقت مقرر کریں اور اس کا اہتمام کریں۔ آپ کریں گے، آپ کے بچے کریں گے، آپ کے گھر والے کریں گے۔ جی میرے والد تلاوت کرتے تھے، میری ماں تلاوت کرتی تھی، چھوٹے بچے بھی شروع ہوں گے، بڑے بھی شروع ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ میں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی 2 چیزیں ہیں انشاءاللہ آئندہ جو میں موقع ملا تو اس کو عرض کروں گا انشاءاللہ۔ السلام